بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستو, میں فہیم عباس آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں نیوز کیفے میں, اور میری دعا ہے کہ آج کا دن آپ کے لیے ہزاروں خوشیاں لے کے آئے. پروگرام کا آغاز کرتے ہیں, مگر اس سے پہلے میں نیوز کیفے میں, جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سب سے پہلے فرقان بابی کا تعارف کرواتا ہوں. بابی السلام علیکم, خوش آمدید کہتے ہیں. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ تھینک یو, الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک. گریٹ. آج کا جو موضوع ہے ہمارا, اس موضوع پہ آنے سے پہلے میں آج ایک فرمان ہے قائد اعظم محمد علی جناح کا, وہ شامل کرنا چاہوں گا. قائد اعظم محمد علی جناح نے فرمایا, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اتحاد, تنظیم اور یقین محکم ہی وہ بنیادی نکات ہیں جو ہمیں دنیا کی کسی بھی قوم سے بہتر قوم بنائیں گے. آج 5 فروری ہے, یوم یکجہتی کشمیر. پورے پاکستان میں, کشمیر میں اور پوری دنیا میں جتنے بھی کشمیری یا پاکستانی موجود ہیں وہ آج کا دن مناتے ہیں, یوم یکجہتی کشمیر. یہ دن بھارت کے ان مظالم کے خلاف منایا جاتا ہے اور کشمیریوں کے ساتھ, کشمیریوں کو اپنا ساتھ دکھانے کے لیے منایا جاتا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں. کشمیر, اس حوالے سے بہت ساری آج کے شو میں باتیں ہوں گی کہ مسئلہ کشمیر جو ہے یہ کیوں حل نہیں ہو رہا ہے, کیا کوششیں کی جا رہی ہیں. اتنی خوبصورت وادی جسے زمین پہ, دنیا پہ جنت کا ٹکڑا کہا جاتا ہے, اتنے خوبصورت ثقافتی رنگ, وہ سارا وہ کیوں وادی خون میں, کیوں خون اور آگ میں جل رہی ہے. اس بارے میں آج کے شو میں بات چیت ہوگی اور بہت کچھ ہم حاصل کریں گے اپنی مہمان شخصیات سے. وہ یقیناً پروگرام کے اگلے مرحلے میں ساری باتیں ہوں گی. ابھی ہم اس کی ثقافت اور خوبصورتی کے حوالے سے کچھ بات کرتے ہیں اور فرقان بابی کی طرف بڑھتے ہیں کہ وہ ایک موسیقی کی دنیا میں کشمیر کی خوبصورت وادی کو کس طرح دیکھتے ہیں, کن رنگوں میں دیکھتے ہیں. موج وچ ہسنا کھیڈنا دل کی رکھنا کمے کنے, میں نہ پہ کسے کی مندا نہیں بولنا, جن دی جاننی چنے چنے, من دی موج وچ ہسنا. ساڈا کچھ کم ہے کتنا گھومنا اور کچھ کھیتیاں چکنے دا, ساڈا کچھ کم ہے کتنا گھومنا اور کچھ کھیتیاں چکنے دا, کرنے کمے جو آر نہ ہونی ہے, چن دی جاننی چنے چنے, من دی موج وچ ہسنا کھیڈنا دل کی رکھنا کمے کنے, میں نہ پہ کسی کی مندا نہیں بولنا, چن دی جاننی چنے چنے, من دی موج وچ ہسنا کھیڈنا, من دی موج وچ ہسنا کھیڈنا, من دی موج وچ ہسنا. بہت خوب, بہت بھائی, بہت خوب. آپ نے واقعی مجھے کشمیر کی وادیوں کی سیر کروا دی. فہیم بھائی, جیسے آپ نے بھی ذکر کیا کہ کشمیر دنیا میں ایک جنت کی
जन्नत का टुकड़ा। जन्नत के टुकड़े की मिसाल इसको दी जाती है, इसको जन्नत नजीर, जन्नत नजीर भी कहा जाता है। तो ये हम भी ये सोचते हैं कि यार ये इतना खूबसूरत खित्ता है, इतना खूबसूरत इलाका है, और ये लोग क्यों यहाँ पर खून की होली क्यों खेली जा रही है? बिल्कुल सही है, यही बात हम आज अपने प्रोग्राम में इसका जिक्र करेंगे। कश्मीरी जो अवाम है उन्हें भारत ने अभी तक हक के खुद इरादियत नहीं दिया है, जो उनका बुनियादी हक है, इस बारे में भी बात करेंगे। और आप लोगों की राय बहुत जरूरी है, आप लोग हमें कॉल करिएगा, उसके लिए हमारा नंबर है 021351234550। फेसबुक पे मैसेजेस कर सकते हैं आप लोग, मगर इस वक्त एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा, कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए। दोस्तों आपको एक दफा फिर से वेलकम कहते हैं न्यूज कैफे में। और न्यूज कैफे में मैं तारुफ करूंगा सबसे पहले अपने मेहमानों का, जो आज के दिन के हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले मैं तारुफ करूंगा जनाब सरदार मकबूल जमान साहब, जो कि एक्स कोऑर्डिनेटर टू प्राइम मिनिस्टर आजाद कश्मीर है और प्रेसिडेंट कश्मीर फोरम। आपको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? जबरदस्त, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह। इनके साथ साथ जो हमारे दूसरी मेहमान शख्सियत है, जनरल सेक्रेटरी हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कश्मीर विंग सिंध जोन के, सरदार नजाकत साहब को खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का। आज के दिन के हवाले से इससे पहले कि हम गुफ्तगू का आगाज करें, एक रिपोर्ट हमारे पास मौजूद है, आइए चल के वो देखते हैं। कश्मीर तकसीम हिंद का ऐसा हल तलब मसला है जो भारतीय हुकूमत की हट धरनी और जुल्म और नाइंसाफी के बायस ताहाल हल नहीं किया जा सका। कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए हर साल 5 फरवरी को यौम यकजहती कश्मीर मनाया जाता है। पहली मर्तबा ये दिन 1989 को मनाया गया था। इसके बाद गुज़िश्ता 25 बरसों से न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर में मौजूद कश्मीरी और पाकिस्तानी अवाम जोश व खरोश से ये दिन मनाते हैं। 5 फरवरी के दिन आजादी की राह में जान निछावर करने वाले हजारों कश्मीरियों की याद ताजा की जाती है और कश्मीरियों के साथ यकजहती का इजहार किया जाता है। पाकिस्तान भर में जलसे, जुलूस, रैलियां और सेमिनार मुनक्किद किए जाते हैं। इस दिन कश्मीरियों के हक खुद इरादियत के बुनियादी हक की तायद की जाती है और बैनुल अक़वामी सतह पर इस मसले को उजागर किया जाता है। पाकिस्तान ने हमेशा कश्मीरियों की आजादी के हक को तस्लीम किया है और कश्मीरियों की इखलाकी हिमायत जारी रखी है। 5 फरवरी का दिन इसीलिए भी अहमियत का हामिल है कि मजलूम कश्मीरियों पर होने वाले जुल्म और सितम को दुनिया के सामने पेश किया जा सके। जी दोस्तों, हमने देखी रिपोर्ट, अभी अपने मेहमानों की तरफ बढ़ते हैं। सरदार मकबूल जमान साहब, आज के दिन की अहमियत, यौम यकजहती कश्मीर, इसके बारे में बताइए, आप किस तरह देखते हैं? आज के दिन के बारे में क्या कहेंगे? देखिए, एक तो जो 5 फरवरी का सिलसिला जो शुरू हुआ मनाने का, और उसके बैकग्राउंड अभी आपने अपनी रिपोर्ट में भी जैसे कि बताया कि ये 89 में स्टार्ट हुआ और आज 25 साल हो गए हैं। लेकिन थोड़ा सा मैं एक बात ये वाजे करता चलूँ कि ये अलग बात है कि ये लोग समझते हैं कि पाकिस्तान और कश्मीर के, पाकिस्तान कश्मीर को मानता है, या कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो है उन्होंने जब ये कहा था कि कश्मीर जो है वो पाकिस्तान की शहरग है, उसके बाद तो कश्मीर और पाकिस्तान अलग नहीं है, एक ही है। लेकिन ये जब से डेज मनाने का सिलसिला शुरू हुआ है तो उस काम की अहमियत खत्म हो गई है। जैसा कि मदर डे मनाया जाता है साल में एक मरतबा, नौजवान समझते हैं कि जी वो सिर्फ माँ मेरी उस मदर डे वाले दिन मेरी माँ है, बाकी दिन भूल जाते हैं। फर्ज अदा कर दिया, फर्ज अदा कर दिया। फादर डे, बाकी जो है 364 दिन आराम करो, वो बाप साहब बेचारे लगे रहेंगे अपने काम में।
تو میں سمجھتا ہوں کہ جب سے یہ کشمیر ڈے منانے کا سلسلہ شروع ہوا ہے، میں اپنے یہ پوائنٹ آف ویو بیان کر رہا ہوں کیونکہ میرے ساتھ بیٹھے ہیں ہمارے سیاسی جماعت کے ایک بڑے اہم رہنما بھی ہیں. ہو سکتا ہے کہ ان کی پارٹی پالیسی میں یا ان کو بات کرنے میں وہ کھل کے بات نہ کر سکیں کیونکہ میں آزاد ہوں. تو میں کھل کے بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جب سے ہم نے جو ڈیز منانے کا سلسلہ شروع کیا ہے، ہم نے اس مسئلے کی اہمیت کو کھو دی ہے. اچھا اچھا سردار نزاکت صاحب، آپ آج کے دن کو کس طرح دیکھتے ہیں اور ان کی بات کو کیسے آگے بڑھاتے ہیں؟ بہت شکریہ جی. سب سے پہلی بات تو یہ کہ دیکھیں یہ دن بیسکلی محروم قاضی حسین احمد صاحب کی تحریک پہ محترم بینظیر بھٹو شہید نے اس کا نوٹیفکیشن کیا تھا. بیسکلی یہ دن اس کی ضرورت اس لیے ہے کہ نہ کہ صرف پاکستان کے لوگ بلکہ پوری دنیا کے لوگوں کو یہ اویئرنیس دی جائے کہ ریاست جموں کشمیر کے جو لوگ ہیں وہ کس ظلم ستم اور کس قسم پرسی کی زندگی کس طرح کی زندگی بسر کر رہے ہیں. یہ پوری دنیا کو ایک میسج کنوے کرنے کے لیے ایک دن بنایا گیا ہے، ورنہ تو آزاد کشمیر کے اندر یا کشمیر کے اندر اس دن کی کوئی حیثیت بیسکلی نہیں ہے. بیسکلی 27 اکتوبر کو جب انڈین فورسز جو ہے وہ مقبوضہ کشمیر کے اندر اتاری گئی ہیں، یا تو ہم اس دن کو بناتے ہیں یا پھر 19 جولائی 1947 کو ہم بناتے ہیں جب کشمیریوں کی اس وقت کی جو لیڈرشپ، جب پاکستان بنا ہی نہیں تھا، پاکستان کی تحریک چل رہی تھی، تو اس وقت ریاست جموں کشمیر کی جو لیڈرشپ تھی مسلم کانفرنس کی، غازی ملت سردار محمد ابراہیم خان صاحب کے گھر پہ آبی گزرگاہ مقبوضہ کشمیر میں ہلاکِ پاکستان کی قرارداد منظور ہو گئی تھی. بیسکلی کشمیریوں کے لیے تو 19 جولائی 1947 کا جو دن ہے وہ بڑی اہمیت رکھتا ہے، اس لیے کہ کشمیریوں نے اس دن اپنا ایک واضح موقف اور منزل متعین کر دی ہے کہ ریاست جموں کشمیر کے جو لوگ ہیں وہ رائے شماری کی بنیاد کے اوپر ہلاکِ پاکستان کرنا چاہتے ہیں. اور دیکھیں جب ہماری موومنٹ چل رہی تھی تو جب آزاد کشمیر کو آزاد کروایا گیا، جو گلگت بلتستان کے لوگوں نے خود لڑ کے اس کو آزاد کروایا، تو نہرو نے خود جا کے اقوام متحدہ کے اندر ایک قرارداد پیش کی کہ جی آپ ان کشمیریوں کو آپ رائے شماری کا حق دیں کہ آیا وہ ہندوستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں یا پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں. تو اس بنیاد کے اوپر وہ یونائٹڈ نیشن میں ہماری ایک ریزولوشن موجود ہے جس کے اوپر ہم پوری پاکستانی قوم، پاکستان کے جتنے ادارے، پاکستان کے جتنے سٹیک ہولڈر ہیں، پاکستان کی تمام لیڈرشپ، پولیٹیکل لیڈرشپ، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ آج بھی اس بنیاد کے اوپر موجود ہے، اس نظریے کے اوپر موجود ہے کہ کشمیر کے اندر چاہے وہ مقبوضہ کشمیر ہے، آزاد کشمیر ہے، گلگت بلتستان ہے، اس کے اندر رائے شماری ہونی چاہیے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جی ایک آواز وہاں پہ انڈیپینڈنٹ جموں کشمیر اسٹیٹ کی بھی موجود ہے، لیکن ریاست جموں کشمیر کی اکثریت جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتی ہے. وہ پاکستان کے دیکھیں آج اگر پاکستان یہاں پہ کوئی میچ جیتتا ہے یا پاکستان کے اندر کوئی بھی بڑا ایونٹ ہوتا ہے تو پورے مقبوضہ کشمیر کے اندر چاہے وہ ہندو ہے، مسلم ہے، عیسائی ہے، سکھ ہے، بدھ مت ہے، تمام لوگ پاکستان کا جھنڈا لہراتے ہیں. یہ ہماری ایک نشانی ہے کہ ہم پاکستان کے ساتھ ہم اپنا ایفیلیٹ کرنا چاہتے ہیں. یہ بالکل حقیقت ہے کہ اگر پاکستان اور انڈیا کا بھی اگر میچ ہوتا ہے تو وہ آزاد کشمیر ہو یا جموں کشمیر ہو، وہاں ان ساری کشمیری عوام کے جو دل ہیں وہ پاکستانی قوم کے ساتھ اور پاکستانی ٹیم کے ساتھ دھڑک رہے ہوتے ہیں. یہ حقیقت ہے. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، ہم انہیں شامل کرتے ہیں. السلام علیکم جی، کون ہے ہمارے ساتھ؟ وعلیکم السلام سعید بھائی، منظور علیہ کو نجب اللہ ہری پوسے نیوز کیسے میں کیسے ہیں جناب؟ کیسے ہیں منظور بھائی، ٹھیک ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں فہیم بھائی، آپ کو میرا سلام. وعلیکم بھائی کو سلام، سردار نزاکت صاحب آئے ہیں ان کو سلام، اور مقبول صاحب آئے ہوئے ہیں ان کو سلام، این سی آر کی ٹیم، کیمرہ مین، سب کو میری طرف سے آج سلام اور ساتھ میں جمعہ مبارک ہو. سب کی طرف سے وعلیکم السلام اور آپ کو بھی جمعہ مبارک ہو. آج کے دن کے حوالے سے منظور صاحب کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ بس میں جو بھی بات کہوں گا، جو بات کروں گا، یقین مانے دل خون کے آنسو ہوتا ہے. جتنی بھی بات کی جائے کم ہے. میں تو یہ کہوں گا کہ ہمارا آزاد کشمیر ہو، جموں کشمیر ہو، یہ ہمارا جنت ہے، وادی جنت ہے، ٹھیک ہے. اور کہا گیا ہے کہ جنت نہ کسی کافر کو ملی ہے نہ کبھی ملے گی. تو میں صرف یکجہتی سونا دیس ہزارہ جہاں سے میرا تعلق ہے، میری پوری کمیونٹی، میری پورا علاقہ، پورا یوم یکجہتی کشمیر کے ساتھ برابر کے شریک ہے. ہم پورا پاکستان ان کے ساتھ ہے. یہ نہ سمجھیں کہ جی کہ کشمیر سے ہم الگ ہیں. کشمیر ہمارے ساتھ ہے، ہم اس کے ساتھ لمحہ بلمحہ، پیر پر پیر، پاؤں با پیر، ہاتھ میں ہاتھ، لمبی ہم ان کے ساتھ ہیں. بالکل صحیح. تھینک یو سو مچ، تھینک یو سو مچ منظور صاحب، بہت بہت شکریہ. کشمیر کا مسئلہ جو ہے وہ دراصل ہے کیا، اور کشمیر کا نوجوان
کیا سوچتا ہے، یہ ہم بات کریں گے. فی الحال ہم ایک بریک کی طرف بڑھ رہے ہیں، بریک سے واپس آئیں گے تو گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. دوستوں کہیں مت جائیے، اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے، دیکھتے رہیے. ملتے ہیں ایک مختصر سے وقفے کے بعد. جی دوستو، ایک وقفے کے بعد ہم دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور آج کشمیر ڈے کے حوالے سے بات چیت کا سلسلہ جاری ہے. ہمارے ساتھ جو مہمان شخصیات موجود ہیں، سردار مقبول زمان صاحب اور سردار نزاکت صاحب. اور ابھی میں خوش آمدید کہوں گا ہمارے بہت ہی خاص مہمان جو ابھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. یہ جرمنی سے ابھی صبح ہی پہنچے ہیں اور ڈائریکٹلی جو ہے یہ ہمارے شو میں تشریف لائے ہیں. ہمیں بڑی خوشی ہے، میرے لیے فخر کی بات ہے. بہت ہی اچھے شاعر، ادیب، مفکر، دانشور عاطف توقیر صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. صبح بخیر. صبح بخیر. کیسی طبیعت ہے؟ اچھا ہوں. آنکھیں کچھ جل رہی ہوں گی اس وقت کہ شب گزیدگی رہی مگر چلیے. اچھا، فلائٹ صحیح رہی آپ کی؟ بالکل ٹھیک رہی. گریٹ. آج کے دن کے حوالے سے عاطف بھائی کیا کہیں گے؟ یوم یکجہتی کشمیر 5 فروری. دیکھیے، ایک لحاظ سے یہ انتہائی ضروری ہے کہ جو مسائل ہیں قومیں ان کو یاد رکھتی ہیں. اگر آپ غور کریں تو تمام جتنی بھی دنیا میں اقوام ہیں، ان تمام اقوام نے اپنے لیے وہ دن بڑے اہم طریقے سے سنبھال کے رکھے ہوئے ہیں، جن دنوں کا، جن ایام کا اس قوم کے ساتھ کوئی قریبی تعلق ہے. ٹھیک ہے. یوم یکجہتی کشمیر، اس کے ایک تو ہم نے بڑا ایک رسمی سا ایک معاملہ بھی بنا لیا، لیکن اس کا ایک کور بھی ہے. وہ کور یہ ہے کہ آپ کو ہر سال یہ سمجھنا ہے اور یاد رکھنا ہے کہ ایک مسئلہ ہے جو پینڈنگ میں پڑا ہے اور مدت سے پڑا ہے، اور اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو نہ صرف، اور ایک اور چیز بھی یہاں یورپ میں بھی گفتگو ہوتی رہتی ہے اس پر، وہ یہ کہ عموماً جب بھی کشمیر کا مسئلہ آتا ہے اس میں 2 پارٹیز سامنے آ جاتی ہیں، پاکستان اور ہندوستان. اور بنیادی معاملہ میں ایک سمجھنے کی ضرورت ہے، وہ یہ ہے کہ زمین اس علاقے کے رہنے والے لوگوں کی ہوتی ہے. صحیح. باقی لوگ تو ٹھیک ہے، لیکن اس علاقے کے رہنے والے لوگوں، انہی کی اور زمین ہوتی ہے. یہی بات ہے کہ اگر پاکستان کو ایک بات کو، یعنی پاکستان کا بنیادی موقف اگر آپ دیکھیں، جو کہ کبھی بھی صحیح طرح سے سفارتی بنیادوں پر، سفارتی سطح پر اس طرح سے پیش ہی نہیں کیا گیا، اور وہ بڑا اصولی موقف ہے. اور اس پر اگر غور کریں تو جو انسانی حقوق کے بنیادی جو چارٹر ہے، یونیورسل چارٹر آف ہیومن رائٹس، اس کو فالو کرتا ہے. وہ یہ کہ زمین چونکہ کشمیر کے لوگوں کی ہے، ان سے ان کی رائے طلب کرنا ضروری ہے. بالکل ضروری ہے، اور وہ جو ان کی مرضی ہے وہی ہونا چاہیے. بالکل صحیح. اچھا جی، میں آپ کی طرف بڑھ رہا تھا، ایک کالر ہمارے ساتھ موجود ہے، انہیں شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم جی، کون ہے ہمارے ساتھ؟ جی وعلیکم السلام. جی میرا نام فہد شیروانی. فہد شیروانی صاحب کو خوش آمدید کہتے ہیں. کیسے ہیں میرے بھائی؟ میں بالکل ٹھیک. آپ بتائیے کیسے؟ خیریت سے؟ بالکل ٹھیک ٹھاک، بالکل ٹھیک ٹھاک. فہد ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں، یہ ہمارے پروڈیوسر ہیں. آج فون کیسے کر لیا آپ نے؟ آج میں بس ایک کام کے لیے جلدی اٹھا ہوا تھا، میں نے آپ کا شو دیکھا، مجھے بڑا اچھا لگا، آپ کا ٹاپک بڑا مزے کا اور بڑی اچھی اچھی گفتگو ہو رہی تھی، تو میرا دل چاہا کہ میں بھی اس میں شامل ہو جاؤں. نوازش نوازش. فرمائیے سر، کیا کہنا چاہیں گے فہد صاحب آج کے شو کے بارے میں؟ دیکھیں، آج کا جو ٹاپک ہے اس حوالے سے میں یہ چاہوں گا، ایک تو کشمیر ہمارا اٹوٹ انگ ہے، ہم ظاہر ہے اس سے بالکل علیحدہ نہیں ہے، اور میں تو اس کو بالکل علیحدہ سمجھتا نہیں ہوں. میں اگر اپنے چیزوں میں اگر کہیں میں لکھتا ہوں تو میں اس کو اپنا 5واں صوبہ لکھتا ہوں. کشمیر کو ہمیشہ میں نے پاکستان کے ساتھ رکھا ہے، کبھی میں نے اس کو علیحدہ سے ریلیٹ ہی نہیں کیا کہ وہ کوئی علیحدہ جگہ یا علیحدہ چیز ہے. دوسری چیز یہ، مجھے یہ چاہیے کہ ہمیں یہ ساری چیزیں، یہ سب باتیں اپنی جگہ پہ ہیں، ہمیں ایٹ لیسٹ ہمیں اپنی حکومت کو ہمیں انہیں سپورٹ کرنا چاہیے کہ وہ اس مسئلے کو کسی بھی طریقے سے پازیٹیولی اس کا سلوشن نکالیں. صحیح ہے. تاکہ اتنے عرصے سے جو ایک مسئلہ درپیش ہے کشمیر میں رہنے والے جو ہمارے بہن بھائی ہیں ان کو بھی، اور جو ہم
یہاں پہ موجود ہیں اور ہم جو ان کا درد، ان کی تکلیف محسوس کرتے ہیں اور ہم جو ان کی آواز بنتے ہیں، ہمیں بھی اس چیز کا احساس موجود ہے. بالکل تو صحیح. ہمیں چاہیے کہ ہم گورنمنٹ کو سپورٹ کریں اور ہر طرح کی فیور دیں اور سجیشن دیں کہ اس مسئلے کو ہم کس طرح سے سارٹ آؤٹ کر کے اور ہم اس سارے مسئلے سے نکل سکتے ہیں، جس سے ہمارا اوور آل ہمارے ملک پہ ایک بڑا اچھا پازیٹیو امپیکٹ آئے گا. بالکل صحیح ہے. تھینک یو سو مچ فاطر، تھینک یو سو ویری مچ. مقبول زمان صاحب، آپ کی طرف بڑھتے ہیں. مسئلہ کشمیر جس کا ابھی ذکر بھی کر رہے تھے ہمارے کالر دوست، یہ دراصل ہے کیا؟ ذرا اس بارے میں روشنی ڈالیے. دیکھیے، ایک تو میں توقیر صاحب کو خوش آمدید بھی کہتا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ توقیر صاحب نے اتنی پیاری بات کی ہے کہ جس میں مسئلہ کشمیر کا جو بیسک جو مسئلہ کشمیر ہے کیا وہ انہوں نے بیان کر دیا. صحیح. کہ دنیا جو ہے وہ پاکستان اور انڈیا کو فریق سمجھتی ہے، جبکہ دیکھا جائے اصل فریق تو جو ہے وہ وہاں کے رہنے والے ہیں. یعنی وہ پہلے بھی آپ کے پروگرام میں یہ بات چلی تھی کہ جی جو کہ اصل تو فریق وہاں کے رہنے والے ہیں. اور یہ جیسے کہ پچھلے دنوں جنرل راحیل شریف صاحب نے کہا تھا کہ مسئلہ کشمیر جو ہے حل کیے بغیر تقسیم بر صغیر کا ایجنڈا نامکمل ہے. بالکل لیکن صحیح. یہ تو کوئی مسئلہ کیا چیز ہے، یہ تو یونائٹڈ نیشن کے چارٹر پہ موجود ہے. یعنی 48-49 میں جو یونائٹڈ نیشن میں جو چیز منظور ہوئی تھی، وہ یہی بات تو منظور ہوئی تھی جو نہرو صاحب لے کر گئے تھے کہ بھائی وہاں کے رہنے والوں کے مطابق، ان کی خواہش کے مطابق ہی اس مسئلے کو حل کیا جائے گا. اور جب بر صغیر کی تقسیم کا جب وقت تھا، اس وقت یہی چیز تو طے ہوئی تھی کہ جو مسلم اکثریتی علاقے ہیں وہ جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ جائیں گے، جو ہندو اکثریتی علاقے وہ ہندوستان کے ساتھ جائیں گے. تو یہ تو کوئی اتنا کوئی راکٹ سائنس اس کے لیے نہیں چاہیے سمجھنے کے لیے کہ جس میں آپ کو بہت بڑی پیچیدگی ہے. سمپل سا فارمولہ یہ جی جو چیز طے ہوئی تھی یونائٹڈ نیشن، پھر شملہ معاہدے میں بھی جو بات کی گئی تھی، لوگوں کے ذہنوں میں یہ ہے کہ جی شاید شملہ معاہدے میں کوئی نئی بات کی گئی تھی. شملہ معاہدے میں بھی یہی کہا گیا تھا کہ جو یونائٹڈ نیشن کے جو چارٹر کے مطابق استصواب رائے کرایا جائے گا. یعنی وہاں کے رہنے والوں سے ہی آپ جو پوچھیں گے کہ جو ہے وہ کس کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں. بالکل صحیح ہے. بالکل تو صحیح. اس میں تو میں سمجھتا ہوں کہ مسئلہ کشمیر بڑا سمپل سا ہے، بہت آسان سا ہے. آسان ہے. لیکن وہی بات ہے کہ ہماری حکومتوں کی، میں سمجھتا ہوں ہماری حکومتوں کی کوتاہی اور غلطی رہی ہے کہ اس مسئلے کو پوری دنیا کے سامنے سیاسی سفارتی طور پر صحیح طرح پیش نہیں کر سکی. اچھا سر، نزاکت صاحب، آپ سے جاننا چاہوں گا کہ جیسے کہ مقبول صاحب فرما رہے ہیں کہ مسئلہ کشمیر جو ہے بہت آسان سا ہے، ایک آسان سی بات ہے، حل ہو سکتا ہے، پھر ابھی تک حل کیوں نہیں ہوا یہ؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ کہ جی ہم جو کشمیری لوگ ہیں وہ پاکستان سے ایکسپیکٹ کیا کرتے ہیں. پاکستان ہمارا ایک وکیل ہے اور ہم پاکستان سے یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے ہیں کہ جی آپ اٹھیں اور ہندوستان کے اوپر حملہ کر دیں. جیسے ہم اسٹوڈنٹ تھے تو یہاں کراچی کے اندر سنا کرتے تھے کہ کچھ آرگنائزیشن کہتی تھی کہ ہم بہت جلدی پاکستان کا پرچم بمبئی اور دلی پہ لہرانے والے ہیں. ہم اس وقت بھی اس چیز کو مذاق سمجھتے تھے، آج بھی اس چیز کو مذاق سمجھتے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو دو ایٹمی طاقتیں ان کے درمیان ایک مسئلہ کشمیر ایک اور ایشو کے طور پہ موجود ہے. اور جہاں تک پاکستان کی خارجہ پالیسی کی بات ہے، پاکستان کی خارجہ پالیسی کمزور ہو سکتی ہے، پاکستان کے حکمراں غلطی کر سکتے ہیں. ذوالفقار علی بھٹو شہید نے کہا تھا کہ میں 1000 سال تک کشمیر کے لیے ہم جنگ کریں گے، اور ذوالفقار علی بھٹو شہید نے اگین کہا تھا کہ جی میں کشمیر کے مسئلے کے حوالے سے کوئی نیند میں بھی کوئی غلطی نہیں کر سکتا. تو پاکستان کے اندر میں پاکستان کے حکمراں کو غلطی کر سکتے ہیں، لیکن پاکستان کے جو چاروں صوبوں کے لوگ ہیں، گلگت بلتستان کے لوگ ہیں، فاٹا کے لوگ ہیں، آزاد کشمیر کے لوگ ہیں، وہ کشمیر کے ساتھ اور کشمیریوں کے ساتھ اس طرح سے عقیدت رکھتے ہیں کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا کوئی بھی حکمران یہ غلطی کرنے کی جرت کبھی نہیں کر سکتا. اور دیکھیں دوسری بات یہ کہ جی جہاں پہ میرے بھائی نے بات کی کہ بالکل یہ بات درست ہے کہ پاکستان کا کلیم کبھی نہیں رہا کہ جی کشمیر ہمارا آٹو ٹنگ ہے یا کشمیر ہمارا صوبہ ہے، جیسے ہمارے کالر نے کہا. یہ نہیں ہے پاکستان کا کلیم، یہ کشمیریوں کا کلیم بھی نہیں ہے کہ جی آپ اس کو ہم یہ کہتے ہیں کشمیری اور پاکستانی جو قوم ہے وہ یہ کہتی ہے کہ کشمیریوں کو ایک رائے کا حق دیا جائے، جیسے ایسٹ تیمور میں ہوا، ویسٹ تیمور میں ہوا. حالیہ دنوں میں اندر آپ نے دیکھا اسکاٹ لینڈ کے اندر انہوں نے ایک ریفرینڈم کروایا. ہمیں بھی اس چیز کا ووٹ کا حق دیا جائے. اور دوسری بات، کشمیر کا مسئلہ بیسیکلی کوئی ہندو مسلم جنگ نہیں ہے، کیونکہ کشمیر کے اندر ہندو بھی رہتے ہیں، عیسائی بھی رہتے ہیں، بدھ مت بھی رہتے ہیں، سکھ بھی رہتے ہیں. کشمیر ایک نیشن ہے.
کشمیر ایک نیشن ہے اور یہ کوئی یہ نہیں ہے کہ جی آپ کلاشن کو اٹھائیں اور جہاد کرنا شروع کر دیں وہاں پہ کہ جہاد کی بنیاد کے اوپر ہم کشمیر کو آزاد کروائیں، بلکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جی انٹرنیشنل لابنگ ہونی چاہیے، اس کے لیے پاکستان کی خارجہ پالیسی صحیح ہونی چاہیے۔ پاکستان کے پرائم منسٹر نے جس طرح اقوام متحدہ میں جرات کے ساتھ کھڑے ہو کے کہا جی کہ کشمیر ایک ڈسپیوٹڈ ایشو ہے اور اس کے اوپر بات ہونی چاہیے اور اس مسئلے کو ریزالو ہونا چاہیے، اسی طرح پاکستان کے اندر 2-3 ایشو ایسے ہیں، اگر میں بات کمپلیٹ کرنے کی آپ اجازت دیں۔ ایک تو قومی اسمبلی کے اندر جو کشمیر کمیٹی ہے اس کو فعال ہونا چاہیے، اس کے اندر کسی کنٹروورشل پرسنالٹیز کو نہیں ہونا چاہیے اس کشمیر کمیٹی کا چیئرمین، اور کسی ایسے آدمی کو بھی ہونا چاہیے کہ جو ویسٹرن کنٹری اس کو ویزا بھی دے سکیں۔ انفارچونیٹلی کچھ عرصے سے ہمارے مولانا صاحب کو ویسٹرن کنٹریز ویزا بھی نہیں دے رہی ہیں، تو وہ لابنگ کیا کریں گے کشمیر کے حوالے سے؟ بالکل صحیح ہے، ہم اس بات کو آگے بڑھائیں گے۔ ہم فی الحال ایک بریک کی طرف بڑھ رہے ہیں، بریک سے واپس آئیں گے تو اپنے مہمانوں سے بات چیت کا سلسلہ جاری رکھیں گے، اور فرقان بابی سے بھی درخواست کریں گے کہ وہ ہمارے لیے کچھ جو موسیقی میں کشمیر کے رنگ دیکھتے ہیں وہ بھی ہمیں سنائیں۔ تو ملتے ہیں ایک مختصر سے وقفے کے بعد۔ جی دوستو، یوم یکجہتی کشمیر کے حوالے سے آج بات چیت کا سلسلہ جاری ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سردار نزاکت صاحب، سردار مقبول زمان صاحب اور عاطف توقیر صاحب۔ عاطف بھائی کی طرف بڑھتے ہیں۔ عاطف بھائی، آپ زیادہ وقت جو ہے اپنا ملک سے باہر گزارتے ہیں، جرمنی میں آپ رہتے ہیں، تو وہاں پہ ایک غیر ملک میں پاکستانی ہونے کے ناطے آپ اس مسئلہ کشمیر کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ وہاں کے لوگ یا وہاں کے پاکستانی جو ہیں اس بارے میں کیا سوچ رکھتے ہیں؟ دیکھیے، 2 چیزیں سمجھیے۔ ایک تو یہ ہے کہ کشمیر کے مسئلے کے بارے میں لوگوں کو پتہ ہے، ایسے لوگ بھی جو پاکستان کے نام سے واقف نہیں ہیں وہ بھی کسی نہ کسی حوالے سے کشمیر جانتے ہیں، لیکن 9/11 کے بعد یعنی 9/11 کے بعد دنیا بڑی تبدیل ہوئی ہے۔ صحیح۔ اور اس کے بعد جہاں جہاں بھی دنیا میں، اس پورے گلوب میں جہاں جہاں بھی ملیٹنسی تھی اس کو بالکل ہی نئے رنگ سے دیکھا گیا ہے۔ یعنی 9/11 سے پہلے جو دنیا تھی وہ 9/11 کے بعد کی دنیا نہیں ہے۔ 9/11 سے پہلے کی دنیا میں جو ملیٹنسی تھی اسے کسی نہ کسی حوالے سے قبول کر لیا جاتا تھا، بلکہ اقوام متحدہ کی جو چارٹر ہے اس کے اندر بھی موجود ہے کہ کوئی جو قوم ہے وہ اپنے گھر کی اپنے علاقے کے دفاع کے لیے بندوق اٹھا سکتی، لیکن 9/11 کے بعد یہ بالکل ہی دوسری طرف چلا گیا ہے۔ اب 9/11 کے بعد یہ طے ہے کہ ایسا کوئی بھی معاملہ ہوگا وہ سفارتی طریقے سے ہی حل ہوگا۔ جہاں پر بھی ملیٹنسی ہوگی تو اس میں دونوں پارٹیز کو، یعنی اب اگر بھارت اور کشمیر کے لوگ ہیں جو لڑ رہے ہیں، یعنی جو ملیٹنسی ہے وہاں پر، ان کو وہ برابر لے لیتے ہیں۔ صحیح۔ وہ اس کو یعنی کمزور کے اور ایک ظالم کا کانسیپٹ نہیں ہوتا، پھر اس میں ہوتا ہے کہ 2 پارٹیز ہیں جو لڑ رہی ہیں، اور اس میں مزے کی بات یہ ہے کہ ایک طرف اسٹیٹ ہوتی ہے اور دوسری طرف دہشت گرد ہوتا ہے۔ بالکل، یہ عجیب و غریب معاملہ ہے۔ اب آپ ہمارے یہاں پر ملک میں ہمیں شاید نہیں بتایا جاتا اس طرح، لیکن وہاں پر اس سے پورا کانسیپٹ خراب ہوا ہے۔ کشمیر کے لوگ اگر وہ خود اپنا مسئلہ پیش کرتے ہیں اور پاکستان سفارتی طریقے سے اس مسئلے کو آگے لے کے آتا ہے تو یہ مسئلہ زیادہ بہتر طریقے سے اور آسانی سے حل ہو سکتا ہے، نہ یہ کہ آپ یہ جو جھنڈا لہرانے والا ہے وہ بھول جائیے کہ جھنڈا لہرایا جا سکتا ہے۔ اب وہ جو نیشن سٹیٹس ہیں، نیشن سٹیٹ سے بھی بہت آگے آ گئی ہے دنیا۔ اب ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ جا کے کسی علاقے پہ قبضہ کر لیں گے، ایسا نہیں ہوتا۔ پوری دنیا دیکھیے، آپ کی ہر چیز ڈیپینڈنٹ ہے۔ صحیح۔ آپ کی اور جو جس دنیا میں آپ رہ رہے ہیں آپ کی ایک ایک چیز جڑی ہوئی ہے، مارکیٹس ہیں آپ کو۔ اب آپ کو کموڈٹی کی دنیا میں رہ رہے ہیں آپ۔ اب جو بڑی مارکیٹس ہوتی ہیں سب کا انٹرسٹ اس میں ہوتا ہے۔ اب آپ بتائیے کہ سلامتی کونسل میں آپ کیسے کوئی چیز پاس کرا سکتے ہیں جب تک کہ اس میں جو ویٹو پاورز ہیں ان سب کے انٹرسٹ شامل نہیں ہوں گے۔ صحیح صحیح۔ اس لیے اب میں واقعی بتاؤں کہ وہاں پر جتنی بھی گفتگو ہو رہی ہے یونیورسٹیز میں بھی، اور جو دوست احباب ہیں وہ کشمیر کے مسئلے کو صرف ملیٹنسی کی وجہ سے مسئلہ ہی ماننے کو تیار نہیں ہے، بلکہ وہ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ پاکستان انڈیا کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کے لیے انڈیا کے کسی علاقے میں ایسا کچھ کر رہا ہے۔ یہ وہاں پر کانسیپٹ ہے، اس کانسیپٹ کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ صحیح۔ ایک کالر ہے ہمارے ساتھ، انہیں شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم جی، کون ہے ہمارے ساتھ؟ جی، بشارت جلال کشمیر سے بات کر رہا ہوں۔ آزاد کشمیر سے بشارت صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں نیوز کیفے میں، آپ نے کال کیا، کیا کہنا چاہیں گے میرے بھائی؟ سر بس اتنی بات کرنا چاہ رہا تھا کہ مختصراً 2-3 باتیں۔
ایک تو یہ بات ہے کہ کشمیر ایشو کو ریز کرنے کے لیے کشمیری ہونے چاہیے، یعنی کہ جس طرح آپ نے مولانا فضل الرحمان کو شاید کشمیر کا بنایا ہے، ہیڈ بنایا ہے، چیئرمین بنایا ہے، تو اس طرح کشمیری ہو تو وہ اپنا مسئلہ بہتر طریقے سے بیرون ملک کو بتا سکتا ہے، صحیح بجائے اس کے کہ کیونکہ بندے جو موجود ہیں۔ دوسری بات کہ کشمیری اساتذہ اور اس طرح کے طلباء کے کچھ وفود ہوں جو بیرون ملک جا کے اسکولز میں کالجز میں ٹائم لیں، مومنٹ لے، اس طرح لے کہ وہ اپنے مسائل کو وہاں بہتر طریقے سے بیان کر سکیں۔ ٹھیک ہے، نمائندگی کریں، ٹھیک ہے جی، اور اس طرح پوری دنیا میں جس طرح آپ اتنا پیسہ خرچ کرتے ہیں گولا بارود ان چیزوں پہ ہوتا ہے دونوں ملکوں کے، بجائے اس کے کہ ہم اپنا مسئلہ بیان کریں اور لوگ سمجھ سکیں کہ ان کے مسائل کیا ہیں۔ بالکل صحیح۔ اتنے عرصے میں اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر رہے ہیں اور اس طرح دنیا باور ہو جائے گی کہ واقعات کشمیریوں کا کوئی مسئلہ ہے اور ایک منظر دوسرا جا کر بیان کرے گا، اپنے ہی ہیں ہمارے، لیکن جب آپ اپنا مسئلہ خود بیان کرتے ہو تو دنیا کو سمجھ آتی ہے کہ واقعی ان کو کوئی مسائل ہیں۔ اور اسکول کالجز میں چونکہ یہ پوری ایک کمیونٹی ہے جو پوری ورلڈ کو لیڈ کرتی ہے، یہی لیڈ کرتے ہیں لوگ اور یہی اپنے مسائل کے بچے نکلتے ہیں، احتجاج کرتے ہیں۔ ہم اگر بتائیں گے تو ظاہر بچے ان کے ملک میں جا کے احتجاج کریں گے تو ظاہر ہمارے مسائل کو حل ہوں گے۔ بالکل تو صحیح، اس طرح سے ہی ہو سکتا ہے۔ بالکل صحیح، ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ بشارت صاحب، تھینک یو سو مچ۔ ہم آپ کی بات کو آگے ضرور بڑھائیں گے، اپنے مہمانوں سے بات چیت کا سلسلہ اس موضوع پہ یقیناً کوشش کریں گے۔ فرقان بابی کی طرف بڑھتے ہیں۔ بابی صاحب، آج کے دن کے حوالے سے آپ کیا پیش کر رہے ہیں؟ ایک کشمیری گیت ہے جو وہاں سے لوگ آئے ہیں، وہ کشمیر کو کس طرح سے دیکھتے ہیں اور کیا کہتے ہیں، وہ ان کا ایک اپنا انداز ہے۔ پلیز۔ کریو منظور جگرا میرے وطن بھولا نہ پائے تیرے وہ منظر ہو، میرے وطن 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 تیری جنت میں آئیں گے ایک دن، ستم چاروں سے تجھ کو چھڑائیں گے ایک دن، میرے وطن تیری جنت میں آئیں گے ایک دن، ستم چاروں سے تجھ کو چھڑائیں گے ایک دن۔ شگفتگی وہ اپنی نسترن نہیں بھولے، شگفتگی وہ اپنی نسترن نہیں بھولے، وہ تیرے پھولوں کی وہ انجمن نہیں بھولے، وہ تیرے پھولوں کی وہ انجمن نہیں بھولے، تیری فضاؤں میں کلیاں کھلائیں گے ایک دن، تیرے فضاؤں میں کلیاں کھلائیں گے ایک دن، میرے وطن میرے وطن میرے وطن تیری جنت میں آئیں گے ایک دن، ستم شاروں سے تجھ کو چھڑائیں گے ایک دن، چھڑائیں گے ایک دن، چھڑائیں گے ایک دن۔ بہت خوب ہو بھائی۔ سردار مقبول صاحب، ابھی بشارت صاحب ہمارے ساتھ لائن پہ موجود تھے آزاد کشمیر سے، انہوں نے کال کیا۔ آپ ایکس کوآرڈینیٹر بھی رہ چکے ہیں پرائم منسٹر کشمیر کے حوالے سے، یہ بتائیے وہ جو کہہ رہے تھے مولانا فضل الرحمان صاحب کے بارے میں بات کر رہے تھے، اور جو کشمیر کے عوام جو ہیں وہ اپنے موقف کو پیش کریں، اس بارے میں کیا کہتے ہیں آپ؟ دیکھیں جی، بات یہ کہ جو بات انہوں نے کی ہے بڑی حقیقت پسندانہ بات ہے کہ جس کا مسئلہ ہے وہ جس طرح جو بچہ کہتے ہیں کہ جس طریقے سے کہ کشمیری اس مسئلے کو
پیش کر سکتا ہے. اور ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے کشمیریوں کو اور کچھ نہیں تو بولنے کی صلاحیت دی ہے. بالکل. ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں پاکستان کی پالیسی، پاکستان کی افواج سے ہم کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے، لیکن حکومتیں جتنی بھی پاکستان کی آئیں، چاہے وہ بھٹو صاحب کی آئی، چاہے وہ مسلم لیگ کی آئے، میں سمجھتا ہوں کسی نے بھی اس کیس کو صحیح طرح ہینڈل نہیں کیا ہے. اگر صحیح طرح سے اگر اس کیس کو ہینڈل کیا جاتا صورتحال کچھ اور تو ایک صورتحال مختصر ہوتی. لیکن میں دوسری طرف ایک بات آپ سے یہ عرض کروں گا، شاید میرے دوست مجھ سے متفق نہ ہوں، کہ یہ بیسکلی مسئلہ اسلام اور کفر کا مسئلہ ہے یہ. اور اس چیز کو میں ایسے پروف کرتا ہوں کہ آپ کا جو ہے مشرقی تیمور کا جو مسئلہ ہے، یہ 2000 آپ کا جو ہے 1976 میں انڈونیشیا کا صوبہ تھا. یہ جو آپ کا ایسٹ تیمور جو ہے انڈونیشیا سے الگ ہوتا ہے، 1976 میں الگ ہوتا ہے، اور اس کو صرف 26 سال کی جدوجہد کے بعد آزاد ملک جو ہے تسلیم کر لیا جاتا ہے. دارفور جو آپ کا جنوبی سوڈان ہے، اس کا جو مسئلہ جو ہے جا کر 28 سالوں میں جا کر اس کو جو ہے آزادی دے دی جاتی ہے. آپ کی جو ہے جو میانمار کی جو ہے آنگ سان سوچی جو ہے وہ 1988 میں بیسکلی شی واز میریڈ ٹو برٹش نیشنل، اور وہ 1988 میں وہ واپس آتی ہے، میانمار آتی ہے، جدوجہد شروع کرتی ہے، اور اس کو جو ہے آپ نوبل پرائز امن کا بھی دے دیتے ہیں. اس کو جو ہے آپ امریکہ کا سب سے بڑا سول ایوارڈ بھی دے دیتے ہیں برائے آزادی کا. لیکن آپ کو ہمارے سید علی گیلانی نظر نہیں آتے جو 90 سال کے ہیں، یاسین ملک ان کو نظر نہیں آتے کہ جن کی جدوجہد یہ ہے. تو یہ دیکھ کر ہم مجبور ہوتے ہیں اس بات کو سوچنے میں کہ کیونکہ ایسٹ تیمور، سوڈان، یہ سارے مسیحی اکثریت، عیسائی اکثریتی علاقے تھے، اس لیے ان کو فوری ان کی بات سنی گئی. اسکاٹ لینڈ کا مسئلہ جیسے سردار نزاکت صاحب نے کہا کہ اسکاٹ لینڈ والوں کی کون سے کوئی بندوقوں سے ان کو پٹائی کی جاتی ہے، لیکن انہوں نے کہا ہم نہیں رہنا چاہتے، ہم نہیں رہنا چاہتے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی ریفرینڈم کراتے ہیں. بالکل صحیح. سر آپ کی بات کو میں آگے بڑھانا چاہتا ہوں، مگر ایک بریک کی طرف ہمیں بڑھنا ہے، کیونکہ بریک وہی ہے جس کی وجہ سے آپ ہمیں دیکھتے ہیں. تو آئیے چل کے دیکھتے ہیں. جی دوستو، آج ہم بات کر رہے ہیں یوم یکجہتی کشمیر کے حوالے سے. ہمارے ساتھ جو مہمان شخصیات ہیں، عاطف توقیر صاحب ہیں، سردار نزاکت صاحب ہیں، اور سردار مقبول زمان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. میں نزاکت صاحب کی طرف بڑھوں گا. جیسے کہ وقفے سے پہلے ہمارے ساتھ مقبول صاحب یہ فرما رہے تھے کہ عالمی سطح پہ ایک خاموشی ہے مسئلہ کشمیر کو لے کے، اور سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ کچھ صحیح کردار، جو ٹھیک کردار ہے، وہ ادا نہیں کر رہی ہیں. اس بات کے بارے میں، ان کے اس بیان کے بارے میں کیا کہتے ہیں آپ؟ دیکھیں، انٹرنیشنل کمیونٹی کو یہ سمجھنا چاہیے کہ جی بھارت اور پاکستان وہ پہلے والے 65 والے یا 71 والے دو ملک نہیں ہیں کہ جو لڑائی کریں گے اور پھر امن ہو جائے گا. دو ایٹمی طاقتیں پوری دنیا کے سامنے کھڑی ہیں. بالکل صحیح. دو مسئلہ کشمیر بیسکلی دو ایٹمی طاقتوں کے درمیان ہے، اور اس میں جنوبی ایشیا کا امن اور پوری دنیا کا امن اس مسئلہ کشمیر کے حوالے سے اور اس مسئلہ کشمیر کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انٹرنیشنل کمیونٹی کو اس میں ایز خود انوالو ہو کے دونوں ممالک کے سامنے بٹھا کے اس کو ریفرینڈم کے ذریعے مسئلہ کشمیر کو سالو ہونا چاہیے. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ جی دیکھیں، پاکستان کا کردار جو ہے وہ پاکستان کی حکومت کی سطح کے اوپر بہت اچھا ہے، لیکن آزاد کشمیر کے حوالے سے جب بات کی جاتی ہے تو وہاں پہ جب آپ آزاد کشمیر کے لوگوں کو، ہمارا اپنا چیف جسٹس ہے، ہمارا اپنا پریزیڈنٹ ہے، پرائم منسٹر ہے، لیکن انفارچونیٹلی پاکستان کی گورنمنٹ جو وزارت امور کشمیر دیتی ہے یا وزیر امور کشمیر بناتی ہے، وہ اس کو پوری گورنمنٹ کو اس کے نیچے دے دیتی ہے، اور جس کی بنیاد کے اوپر ہمارے لوگوں کے بڑے گریوینسز ہیں وہاں پہ آزاد کشمیر جو وزیر امور کشمیر ہوتا ہے پاکستان کا. اور پھر دوسری بات یہ کہ ایک کشمیر کونسل ہے، جیسے پاکستان کے اندر سینٹ ہوتی ہے، آزاد کشمیر کے اندر کشمیر کونسل ہے. اس کی بنیاد کے اوپر جتنے فنڈز ہیں اس کو الیکشن میں استعمال کیا جاتا ہے، اور اس کو الیکشن کو اپنی پسند اور ناپسند کی بنیاد پہ بنایا جاتا ہے. تیسرا ایشو یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو لوگ ہیں، جو کشمیری ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جی پاکستان کی حکومتوں کو
ایسا رول ماڈل ایسا رول ماڈل ہونا چاہیے کہ جی ہم یہ بات کر سکیں جی کہ آزاد کشمیر کے لوگوں کو نسبتاً ہندوستان کے لوگوں جو مقبوضہ کشمیر ہے اس کے لوگوں سے بہتر فیسلٹیز ہیں اور ان کو بہتر سہولیات پرووائڈ کی جاتی ہیں. میں اس حوالے سے یہ کہتا ہوں کہ آزاد کشمیر کا ہم 2100 میگا واٹ جو الیکٹریسٹی ہے اس کو جنریٹ کرتے ہیں, لیکن ہماری ضرورت ٹوٹل آزاد کشمیر کی 350 میگا واٹ ہے, وہ بھی ہمیں پاکستان کے جو پاکستان کی حکومت ہے وہ ہمیں نہیں دیتی, جس کی بنیاد کے اوپر لوگ وہاں پہ کوشچن کرتے ہیں. دیکھو پاکستان کے آئین کے میں بھی ہے کہ جو چیز جہاں سے پیدا ہوتی ہے سب سے پہلے وہاں پہ یوٹیلائز ہوگی, اس سے زیادہ ہوگی تو پھر آگے نیشنل گریڈ کے اندر اس کو شامل کیا جائے گا. لیکن ہم 2100 میگا واٹ الیکٹریسٹی جنریٹ کرنے کے باوجود ہم منگلا ڈیم میں اپنے بزرگوں کے جو قبرستان ہے وہ ڈبونے کے باوجود آزاد کشمیر کے اندر اس وقت بھی 1200 میگا واٹ 12 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہے اور ہم 2100 میگا واٹ جنریٹ کر کے پاکستان کو دیتے ہیں. اس لیے میں بینگ کشمیری حکومت پاکستان سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ یہ چھوٹے چھوٹے ایشوز ہیں اور بالخصوص جو وزارت امور کشمیر ہے اس کو اگر لگام نہ دی گئی, اور جو موجودہ وزیر امور کشمیر ہے جس طرح انسلٹنگ طریقے سے آزاد کشمیر کے اندر جا کے بات کرتا ہے, اس سے انٹرنیشنل سینیریو کے اندر ایک آواز جاتی ہے, ایک میسج جاتا ہے کہ جی اگر بھارت کے جو وزیر ہیں یا بھارت کے جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ جس بیہیو سے جس باڈی لینگویج سے کشمیریوں سے بات کرتی ہے, اسی باڈی لینگویج سے اگر وزیر امور کشمیری بھی بات کرے گا تو پھر یہ کوشچن پیدا ہوتا ہے پوری دنیا کے سامنے, کمیونٹی کے سامنے. جیسے میرے بھائی نے بات کی کہ انٹرنیشنل کمیونٹی اب یہ کلاشنکوف اور یہ تلوار اور یہ چیز نہیں مانتی. انٹرنیشنل کمیونٹی ڈائلاگ مانگتی ہے, پیس پروسیس مانگتی ہے, وہ کنٹینیوسلی ایک بات چیت مانگتی ہے کہ جس کی بنیاد کے اوپر پوری دنیا کے اندر دیکھیں جو مسئلے اس دور کے اندر بھی ریسنٹلی بھی ریزالو ہوئے ہیں ان میں سے کوئی بھی مسئلہ کلاشنکوف کی بنیاد کے اوپر اور جہاد یا ناجہاد کی بنیاد کے اوپر نہیں بنا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جی جیسے مقبول بھائی نے بات کی کہ جی کشمیر کے اندر صرف مسلمان نہیں بستے. میں اگین آپ کو کہتا ہوں کہ کشمیر کے اندر ٹھیک ہے اگر مسلمانوں کی اکثریت ضرور ہے, لیکن ہم ان کشمیری سکھوں, ہندوؤں اور جو گلگت بلتستان کے اندر بھی بہت سارے اکثریتی لوگ ہیں جن کو ہم جو غیر مسلم بھی ہیں ان کا ہم کیا کریں گے. اس لیے ہم یہ سوچتے ہیں کہ جی کشمیری ایک نیشن کے طور پہ بالکل ٹھیک ہے, جو جس کا مذہب اپنا عوام مسلمان ہے, اگر کوئی ہندو کشمیری ہے تو اس کا کیا قصور ہے, ہم اس کو لے کے اس کو بھی ریفرینڈم میں شامل ہونا چاہیے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ جو ہندوستان کی جو پوزیشن ہے, ہندوستان کے مقبوضہ کشمیر کے اندر جو ظلم و ستم ہے, اب وہاں کا جو ہندو نوجوان ہے یا سکھ نوجوان ہے یا عیسائی نوجوان ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جی کشمیر کو آزاد ہونا چاہیے اور کشمیر کے اندر ریفرینڈم ہونا چاہیے, اور ریفرینڈم کی بنیاد پہ ہمارا نظریہ اور ہماری سوچ یہ ہے کہ جی اس کو علاقے پاکستان ہونا چاہیے, کیونکہ کشمیر کی جو لیڈرشپ ہے, کشمیریوں کی جو لیڈرشپ تھی پاکستان بننے سے پہلے, پاکستان 14 اگست 1947 کو بنا اور کشمیریوں نے 19 جولائی 1947 کو ایک قرارداد ہلاکے پاکستان منظور کر لی جو ہمارے لیے ایک راہ متعین ہو گئی کشمیریوں کے لیے کہ جی ہمارا مستقبل جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ وابستہ ہے, ہماری ثقافت, ہمارا کلچر, ہمارے ساری چیزیں, ہمارے جو مذہبی رواداری ہے وہ پاکستان کے ساتھ منسلک ہے. اس لیے ہم کشمیری لوگ پاکستان سے ایک وکیل کے طور پہ ایکسپیکٹیشن کر رہے ہیں, اور میں اگین یہ کہتا ہوں کہ جی وزیر اعظم پاکستان اور آرمی چیف کو میں بڑا اپریشیٹ کرتا ہوں کہ انہوں نے موجودہ دور کے اندر کشمیر کے اوپر ایک واضح سٹینڈ لیا ہے. گریٹ, بڑی خوبصورت انداز میں آپ نے سارے مسائل کو جو ہے وہ ہمارے سامنے پیش کیا. ایک کالر ہمارے ساتھ ہے, ہمیں شامل کرتے ہیں. السلام علیکم جی, کون ہے ہمارے ساتھ؟ ہلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام, کون ہے ہمارے ساتھ؟ ناصر رضا بات کر رہا ہوں کراچی سے, اور پاکستان کرسچن لیگ کا یوتھ پریزیڈنٹ ہوں میں سندھ میں. ٹھیک ہے, آپ کو خوش آمدید کرتے ہیں. کیا کہنا چاہیں گے آج کے موضوع کے حوالے سے میرے دوست؟ صحیح, ہم لوگ سب سے پہلے تو یہی بات ہے ابھی جو بھائی کر رہے ہیں کہ جی کشمیر میں جو کرسچنز ہیں اور سارے ایک ہونا چاہتے ہیں. جیسے جب پاکستان بنا تھا اس وقت بھی ہماری کرسچن کمیونٹی نے ہی ووٹ ڈالے تھے, تو ہم آج بھی کشمیر کے اگر ریفرینڈم ہوتا ہے اور اس کے لیے بھی ہم لوگ ڈائریکٹلی, ظاہر ہے ہم لوگ بالکل ساتھ ہیں, ٹھیک ہے, اور ہم لوگ بہت جتنے بھی پاکستان میں کرسچنز ہیں ہم لوگ بالکل اظہار یکجہتی میں شامل ہیں, جس میں آج بھی ہم لوگ ایک ریلی بھی نکالیں گے اظہار یکجہتی کے لیے کشمیری بہن بھائیوں کے لیے. اور یہ جو بھائی ابھی بات کر رہے تھے, مجھے نام نہیں یاد آ رہا اس کا, یہ بالکل صحیح بات ہے. جی جی, تو بہت ہم لوگ بالکل ہم لوگ ساتھ ہیں, اور ہم لوگوں کو
ہم لوگ بالکل اس چیز کے اگینسٹ ہیں کہ جو انڈین کام کر رہے ہیں، جو مطلب نہتے بچوں پہ، عورتوں پہ، ان سب پہ جو ظلم کر رہے ہیں، ہم بالکل اس کو ٹوٹلی کنڈیم کرتے ہیں. اور میں تو یہ چاہتا ہوں کہ بینگ ایک این جی او کے حوالے سے بھی، مطلب میری ایک این جی او بھی ہے، تو ہم لوگ تو یہ چاہتے ہیں کہ یہ اقوام متحدہ میں اس چیز کو اٹھایا جائے، زیادہ سے زیادہ اٹھایا جائے. تمام لوگوں کو، پورے پاکستانیوں سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اس چیز کو ہم لوگ اگر این جی اوز لیول پہ اٹھائیں گے تو زیادہ اس ایشو کو اقوام متحدہ میں زیادہ لوگ اٹریکشن کریں گے کہ جی اس کا مسئلہ حل ہونا چاہیے. بالکل صحیح. ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ میرے دوست، آپ نے کال کیا. اور یہ صرف ہمارے یہی دوست نہیں، اور بھی بہت ساری تنظیمیں آج جو ہیں وہ سڑکوں پہ ہوں گے، باہر مطلب اظہار یکجہتی جو ہے وہ کر رہے ہوں گے. عاطف توقیر صاحب کی طرف بڑھتے ہیں. عاطف بھائی، جیسا کہ مقبول صاحب نے فرمایا کہ یہ پاکستان اور ہندوستان کا مسئلہ نہیں ہے، یہ اسلام اور کفر کا مسئلہ بھی، کیونکہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو غیر مسلم اکثریتی علاقے ہیں وہاں پہ جو پوری دنیا میں ان سب کو ان کی جو حق خود ارادیت کا حق تھا وہ دیا گیا، یہاں پہ کیوں نہیں دیا جا رہا؟ دیکھیے، اگر ایسا کریں گے تو پھر اس میں تھوڑا سا گڑبڑ ہو جائے گی. جو دوسری کمیونٹیز ہیں پھر آپ ان سے ایکسپیکٹ تو نہیں کرتے کہ وہ اس سلسلے میں ایک مین سٹریم میں آ کے ایک ہی سمت میں فیصلہ کریں گے. تو پھر تو جو طریقہ ہے وہ یہ ہوگا کہ کشمیر کے مختلف حصے ہونا شروع ہو جائیں گے. تو اگر آپ یہ کرنا تو اس طرح تو اس کا نتیجہ دیکھیے. انہوں نے ایسٹ تیمور کی بات کی ہے. ایسٹ تیمور میں آپ دیکھیں نا کہ وہاں پر جو واسٹ میجورٹی ہے وہ پھر وہی ہے اور وہ بڑا واضح ہے. کشمیر میں یہ بھی بڑا اچھا خاصا علاقہ ہے جو گلگت بلتستان کا ہے، وہاں سے لے کے اور جموں تک جائیں تو مختلف جگہوں پر مختلف کمیونٹیز کی اکثریت بن جائے گی. تو پھر کیا کتنے ٹکڑے کریں گے آپ؟ اور اگر اس ترتیب سے توڑنا شروع کر دیں گے پھر تو بالکل ایک نیا سلسلہ نکل آئے گا. اچھا ٹھیک ہے، میں عرض کر دوں. دیکھیے، بات یہ ہے کہ زمین کو اس سلسلے سے آزادی کرنا پڑتا ہے. آپ کو آخر میں آ کے آپ جب بھی نیریٹو ایک نیریٹو ایک مین سٹریم بنا لیں گے اور دوسری مین سٹریم کو اس میں شامل ہی نہیں کریں گے تو اس طرح ڈی اسٹیبلائزیشن رہے گی، وہ کبھی اسٹیبل نہیں ہو سکتا ہے. بالکل صحیح ہے. اچھا، آپ کی جو تعلیمی قابلیت ہے عاطف بھائی، کیونکہ آپ ایک صحافی بھی ہیں اور آپ کا پروپیگنڈا جو ہے یہ ایک آپ کا سبجیکٹ رہا ہے، تعلیمی قابلیت جو ہے آپ کی اس طرف ہے. بھارت پروپیگنڈا کر رہا ہے، اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ پروپیگنڈا تو ہر کرتا ہے. دیکھیے، پروپیگنڈا بڑی ایک آبجیکٹو ٹرم ہے. پروپیگنڈا اس وقت آپ جو بات کر رہے ہیں یہ بھی پروپیگیٹ کر رہے ہیں آپ. پروپیگنڈا کوئی بہت غلط ٹرم نہیں ہوتی. دنیا کے تمام ممالک پروپیگنڈا کرتے ہیں، دنیا کے تمام انڈیویجولز پروپیگنڈا کرتے ہیں، ہم سب پروپیگیٹ کرتے ہیں کچھ نہ کچھ. بات یہ ہے کہ آپ جب کتنے فورس کے ساتھ آپ اپنا نقطہ بیان کر دیتے ہیں اور اس کے لیے آپ کیا کیا میٹافر استعمال کرتے ہیں اور کیسا کلیئر نیریٹو آپ لے آتے ہیں. دنیا بھر میں جو نیریٹو اس وقت میں نے آپ کو پہلے عرض کیا، دنیا بھر میں جو نیریٹو گونج رہا ہوتا ہے وہ حقیقت ہو یا نہ ہو اس سے قطع نظر جو نیریٹو گونج رہا ہے وہ یہ ہے کہ شاید وہاں پر ملیٹنسی ہے اور اس لیے فوج وہاں آ کے اس ملیٹنسی کو ختم کر رہی ہے. اس بیچ میں اب جیسے سیریا کا مسئلہ دیکھیے. اب سیریا کے مسئلے میں، اور یاد رکھیے گا جب بھی ملیٹنسی ہو جائے گی پھر وہ مسئلہ وقت کے ساتھ ساتھ آسان نہیں ہوگا، پھر وہ مشکل ہو جائے گا. ڈائیلاگ پر ہی اگر آپ نے آ کے بات کرنا ہے تو پھر ڈائیلاگ پہ ہی بات کر لیجئے. اس لیے کہ اگر آپ نے اس بیچ میں کسی بھی طرح ملیٹنسی کو راستہ دیا تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ پھر وہ مسئلہ اور زیادہ کمپلیکس ہو جائے گا. پھر ود ان جو کمیونٹی ہے اس میں بھی دراڑیں پڑ جائیں گی. اگر آپ جس طرح عرض کیا ہمارے بھائی نے، اگر ہم یہ کر لیں گے اور ملیٹنسی کی بنیاد ایک نیریٹو پہ رکھ لیں گے، آئیڈیولوجیکل نیریٹو پر، تو پھر اسی کمیونٹی کے دوسرے حصے بھی ہیں وہ حصے ٹوٹ جائیں گے پھر اس سے. صحیح. تو اس لیے ہمیں سمجھنا یہ ہوگا کہ ہمیں بڑا آسان طریقے سے یہ طے کرنا ہوگا کہ کشمیری قوم ہے اور اس قوم سے بطور قوم رائے لی جائے گی. بالکل صحیح ہے. مقبول صاحب، جو بھارت جو ہے وہ جو ظلم اس نے ڈھائے کشمیریوں پہ، لاکھوں کشمیریوں نے ابھی تک جو ہے جان کے نذرانے پیش کیے ہیں، اس کے بارے میں کچھ بتائیے. اور جو کشمیری عوام ہے ان کے حوصلے آزادی کے حوالے سے ابھی تک کیا ہے، ان کے بارے میں کچھ بتائیے. دیکھیں، جسے آپ نے کہا کہ ہندوستان نے میرے خیال میں ہاف وڈو کہ جو ایک اصطلاح ہے پوری دنیا میں کسی ملک میں یا کسی تحریک میں استعمال نہیں ہوئی ہے.
جبکہ آزاد کشمیر کے اندر یہ اصطلاح این جی اوز نے یا جو غیر جو ریاستی این جی اوز ہیں انہوں نے یہ استعمال کی کہ وہاں پر کتنے لوگ ہیں کہ جن کو اٹھا کر غائب کر دیا گیا، ان کا پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ زندہ ہیں یا مر چکے ہیں، اور 1 لاکھ سے زیادہ جو ہے وہ لوگوں کو شہید کیا جا چکا ہے، اور تقریباً 25-30 ہزار افراد جو غائب ہیں، اور اسی طرح کتنی ہی جو ہے جو معصوم بچیاں اور عورتیں جن کی بے حرمتی کی گئی ہے۔ دیکھیں میں یہ صرف کہتا ہوں کہ جیسے ابھی ہمارے یہاں جو شاید میں اور ہمارے باقی ساتھی جو تھوڑی سی ہم اس چیز میں وہ ایک پیج پہ نہیں ہے کہ میں جو اس چیز پر یہ زور دے رہا ہوں کہ آپ یہ دیکھیں کہ آخر کیا وجہ ہے کہ مسئلہ کشمیر یا ہم اگر یہ تحریک آزادی کے لیے آواز اٹھاتے ہیں تو اس کو ملیٹنسی کیوں کہا جاتا ہے؟ ایک خطے کے اندر اگر بھارتی فوج داخل ہوئی ہے اور بھارتی فوج جو ہے وہ بندوقوں کے سائے میں نوجوانوں کو ماں باپ کے سامنے، عورتوں کے سامنے جو ہے ان کو مارتی ہے اور ان نوجوانوں کے سامنے ان کی عورتوں کی بے حرمتی کرتی ہے، تو اس کے بدلے میں کیا وہاں کے لوگ ان پہ پھول نچھاور کریں گے یا پھر ملیٹنسی ان کے اگینسٹ آئے گی؟ ظاہری بات ہے یہ ایوری ایکشن ہیز اٹس ریئیکشن، تو یہ ملیٹنسی نہیں ہے، یہ تو وہ جدوجہد ہے جو اپنے گھر کی آزادی کے لیے ہے، اس چیز کو سوچنا چاہیے۔ اور جیسے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم بار بار اس بات پہ زور دیتے ہیں کہ حکومت پاکستان جو ہے، حکومت پاکستان اور کشمیر الگ نہیں ہے، یہ لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم یہ لوگوں کے ذہن میں یہ چیز کیوں کہ یہ 2 الگ الگ جو ملک ہیں، یا یہ دو حکومت پاکستان کشمیر پہ احسان کر رہی ہے کہ یہ اس کی سیاسی اور سفارتی محاذ پر جو اس کی سپورٹ کر کے، نہیں، یہ تو ہے ہی پاکستان کا حصہ، یہ تو تقسیم بر صغیر کے وقت جو چیز طے ہوئی تھی اس کے مطابق، یہ الگ بات ہے کہ بعد میں اس مسئلے کو مختلف سطح پر لے جایا گیا، یہ تو ہے ہی، یہ پاکستان کا حصہ ہے اس میں۔ مجھے ایک بریک کی طرف بڑھنا ہے، بریک سے واپس آتے ہیں تو گفتگو کا سلسلہ جو ہے وہ بالکل جاری رکھیں گے دوستو، تو کہیں مت جائیے، اب تک دیکھتے رہیے، ملتے ہیں ایک مختصر سے وقفے کے بعد۔ ایک وقفے کے بعد آپ کو پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں نیوز کیفے میں، اور آج یوم یکجہتی کشمیر کے حوالے سے بات ہو رہی ہے۔ وقفے سے پہلے ہمارے ساتھ مقبول صاحب جو ہے وہ فرما رہے تھے کہ جو بھارتی فوج جو ہے وہ کشمیری عوام کے ساتھ کیا کیا ظلم ڈھا رہی ہے، اس حوالے سے بات کو آگے بڑھاتے ہیں، اور رضاکر صاحب آپ کی طرف بڑھتے ہیں۔ کیا کیا مسائل سے دوچار ہیں کشمیری عوام مقبوضہ کشمیر میں جو ہے، کیونکہ وہ کہیں نہ کہیں ہے تو کشمیر کا حصہ ہے نا، اور وہ جو ہندوستان کے قبضے میں، فیملیز جو ہیں وہ بھی ایک ہیں، آخر رشتہ دار ہیں، آ جا نہیں سکتے، بہت ساری پابندیاں بھی ہیں، پریشانیاں بھی ہیں، کس نظر سے دیکھتے ہیں سب کچھ آپ؟ دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ کہ جی ہندوستان کے جو کشمیر کے اوپر مقبوضہ کشمیر کے اندر ظلم کر رہا ہے، وہاں پہ پوری دنیا کی جتنی نان گورنمنٹ آرگنائزیشن ہے وہاں پہ بیٹھی ہوئی ہیں، ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے اور دوسری تنظیموں نے بہت کلیئر رپورٹ دی ہے کہ جی وہاں پہ کشمیریوں کے اوپر بہت زیادہ ظلم و ستم ہو رہے ہیں، اور اس بنیاد کے اوپر میں یہ سمجھتا ہوں کہ جی پوری یہ جو ظلم و ستم کی وجہ سے پوری دنیا کے اندر مسئلہ کشمیر ایک فلیش پوائنٹ کے طور پہ ایک سامنے نظر آ رہا ہے، اور ایک اور ایشو کے طور پہ پوری دنیا دیکھ رہی ہے اس کو۔ لیکن ضرورت اس امر کی ہے کہ جی ہمارے اندر خود پاکستان کے اندر اور کشمیریوں کے اندر کتنی یونٹی ہے، اور اس یونٹی کی بنیاد کے اوپر ہم کس طرح اس مسئلے کو آگے لے کے جا سکتے ہیں، اور انٹرنیشنل کمیونٹی کو کنونس کیسے کر سکتے ہیں۔ اور کنونس کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ظاہر ہے ہم اپنی خارجہ پالیسی کو بہتر کریں، اس کے اندر کشمیریوں کی جیسے کشمیر کمیونٹی ہے، کشمیر قیادت ہے، جیسے مقبول صاحب نے بات کی، اس کے اندر ضرور وہاں پہ کشمیر قیادت کو بھی شامل ہونا چاہیے، اور کشمیر جو جتنے بھی فیصلے ہونے چاہیے، جتنے ڈائلاگ ہونے چاہیے، اس میں کشمیر کمیونٹی کو، کشمیر لیڈرشپ کو، چاہے آزاد کشمیر کی لیڈرشپ ہے یا مقبوضہ کشمیر کی لیڈرشپ ہے، اس کو شامل ہونا چاہیے۔ یہاں پہ پاکستان کا کردار ہے، دیکھیں جب ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں تو ہمارا پاکستان کے نام، جھنڈے یا پاکستان کے عوام سے مراد نہیں ہوتی، ہم پاکستان کے جو رولر ہوتے ہیں ہم ان کی بات کر رہے ہوتے ہیں، پاکستان کے جو فارن منسٹری میں جو لوگ ہوتے ہیں ہم ان کی بات کر رہے ہوتے ہیں۔ جب ہم پاکستان کے عوام کی بات کرتے ہیں تو میں آج آپ کو آن ایئر یہ بتاتا ہوں کہ جب آزاد کشمیر کے اندر زلزلہ آیا تو جس طرح پاکستانی قوم نے کشمیریوں کے ساتھ، میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان کے چاروں صوبوں کے لوگ جس طرح پاکستان وہاں پہ کشمیر کے اندر گئے،
تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کشمیری تو کبھی سوچ بھی نہیں سکتے کہ پاکستان سے الگ ہونے کے لیے یا پاکستان سے دور رہنے کے لیے. جہاں تک بات ہے پاکستان کی گورنمنٹ کی, اس میں پالیسی میں 19-20 ہو سکتا ہے, وہاں پہ وہ کوئی غلطی کوتاہی بھی کر سکتے ہیں, لیکن جو پاکستان کے عوام ہیں وہ دیکھیں, میں اگین کہتا ہوں, کچھ دن پہلے بھی کسی ٹاک شو میں نے کہا کہ جی پاکستانی قوم ویسے قوم نظر نہیں آتی ہے, کراؤڈ نظر آتا ہے, لیکن جب کشمیر کے اوپر بات ہوتی ہے یا ہمارے کرکٹ, جب ہندوستان اور پاکستان کے درمیان کرکٹ میچ ہوتی ہے تو اس کے اوپر پوری قوم ایک قوم نظر آتی ہے. اور پھر جب کشمیر کے اوپر بات ہو, میں آپ کو بتاؤں کہ جی جب کشمیر کے اوپر کوئی بات ہوتی ہے, مقبوضہ کشمیر کے اندر کوئی چیز ہوتی ہے, تو پورے پاکستان کے لوگ یہ پھر بھول جاتے ہیں کہ ہم پنجاب سے ہیں, سندھ سے ہیں, KPK سے ہیں یا بلوچستان سے ہیں, پھر وہ پورے لوگ ایک قوم بن کے سامنے نظر آتے ہیں. اور ضرورت بھی اس چیز کی ہے کہ پاکستان کے جو لوگ ہیں, کشمیر کے جو لوگ ہیں, وہ اپنے آپ کو سٹرینتھن کریں, یونٹی پیدا کریں, اور اس بنیاد کے اوپر, اور انٹرنیشنل کمیونٹی جو ہے, جیسے میرے بھائی نے بات کی, اس کے اندر جو غلط پرسپشن ہے, جیسے جو یہاں پہ جو ڈکٹیٹروں نے, جو ضیاء الحق نے ہماری کشمیر کی جو تحریک تھی اس کو مذہبی رنگ دینے کی کوشش کی, پھر جنرل پرویز مشرف نے اس کو آ کے ایک لبرل ڈیموکریٹک اور انٹرنیشنل سینیریو میں جوڑ کے ہماری پورم تحریک کو, اس کو وہ دہشت گردی کے ساتھ جوڑا گیا. اور میں آپ کو بتاؤں, دیکھیں جو 88 کی جو تحریک چلی ہے, یہ جس کو ہم کشمیری لو رنگ کی تحریک سے یاد کرتے ہیں, اس میں صرف پاکستان کشمیریوں کا خون شامل نہیں ہے. آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ اس میں صرف مقبوضہ کشمیر اور آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کے نوجوانوں کا خون شامل نہیں ہے, اس میں پاکستان کے چاروں صوبوں فاٹا, گلگت بلتستان, آزاد کشمیر کے لوگوں کا لہو شامل ہے. لوگ اس چیز پہ مینٹلی طور پہ پریپیئر ہو چکے ہیں کہ جی اگر کشمیر کے اوپر اس طرح کے جو ظلم و ستم ہو رہے ہیں, چاہے وہ کشمیری مسلمان ہے, ہندو ہے, پنڈت ہے, کوئی بھی ہے, اس کے اوپر اگر بھارت ظلم کر رہا ہے تو پاکستان کے جو لوگ ہیں وہ کسی صورت چین سے نہیں بیٹھیں گے. اور اس کی واضح مثال یہ ہے کہ جو 88 کی تحریک چلی, اس کے اندر پاکستان کے چاروں صوبوں کے لوگ ایس خود جا کے تحریک کے اندر شامل ہوئے اور اپنی جانیں قربان کی ہیں. ہم کشمیری جو لوگ ہیں وہ پاکستان کے بارے میں کیا سوچتے ہیں, میں آپ کو بتاؤں, جتنی سنجیدگی سے جب یہاں پہ کوئی انسیڈنٹ ہوتا ہے تو وہ آزاد کشمیر کے اور مقبوضہ کشمیر کے لوگ, یہاں پہ محترمہ بینظیر بھٹو شہید کی شہادت ہوتی ہے اور پورا مقبوضہ کشمیر بند ہو جاتا ہے. یہاں پہ اگر APS کا کوئی واقعہ ہوتا ہے, یہاں پہ باچا خان یونیورسٹی کا جو واقعہ ہوتا ہے, تو وہاں پہ اس لیے کہ کشمیریوں کی خوشی اور کشمیریوں کے غم وہ پاکستان کے ساتھ ہیں, اور پاکستان کے جو حالات ہیں, پاکستان جو مستحکم پاکستان ہے, جو پرامن پاکستان ہے, وہی کشمیریوں کی آزادی کی ضمانت کے طور پہ سامنے آ سکتا ہے. اس لیے میں آپ کے چینل کے توسط سے پورے پاکستانی قوم سے یہ کہتا ہوں کہ آپس میں یونٹی پیدا کرنے کی ضرورت ہے. صوبائیت کی, علاقے کی بنیاد کے اوپر یا قومیت کی بنیاد کے اوپر یہ قومیں کبھی نہیں بنتی. آپ اپنے آپ کو مثال سامنے لائیں, جس طرح آپ کشمیر کے اوپر آج پوری قوم سڑکوں پہ ہے, پوری پاکستان کے لوگ چاہے کسی مذاہب سے تعلق رکھتے ہیں, چاہے کسی سوچ سے تعلق رکھتے ہیں, وہ لبرل ہیں, ڈیموکریٹک ہیں, وہ لیجنٹ ہیں, وہ سارے لوگ آج کشمیریوں کے ساتھ جس طرح اظہار یکجہتی کرتے ہیں, یہی ضرورت اس امر کی ہے کہ پورے پاکستان کی جو قوم ہے وہ کشمیریوں کے بیک پہ کھڑی ہوگی. اور ہماری جو آرمی ہے, جس طرح میں پہلے بھی کہتا ہوں, اب بھی کہتا ہوں کہ جس طرح آرمی چیف نے ایک سٹینڈ لیا کہ جی کشمیر کا مسئلہ حل نہ ہونا پاکستان کا ایک نامکمل, ہم پاکستان سمجھتے ہیں کہ نامکمل پاکستان ہے. یہی سوچ قائد اعظم محمد علی جناح کی تھی, یہی سوچ سردار عبد القیوم خان صاحب کی تھی, یہی سوچ سردار ابراہیم خان صاحب کی تھی, KH خورشید کی تھی, اور مقبول بٹ شہید کی تھی, جس نے, میں مقبول بٹ شہید کو بھی خراج عقیدت پیش کرتا ہوں, اور ہزاروں شہداء جو مقبوضہ کشمیر کے اندر شہید ہوئے میں ان کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں, جنہوں نے اپنا آج ہمارے کل کے لیے قربان کیا ہے, جو پاکستان سے جا کے جنہوں نے اپنی قربانیاں دی ہیں. اور انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں اگر پاکستانی قوم اسی طرح سے, میں پاکستانی قوم کی بات کر رہا ہوں, میں پاکستان کے کسی حکمراں کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں پاکستان کے کسی ڈکٹیٹر کی بات نہیں کر رہا ہوں. پاکستانی قوم کا یہی جذبہ, یہی سوچ, پاکستان کی یہی سپورٹ اگر کشمیریوں کے ساتھ رہے گی تو ہندوستان ایک نہ ایک دن ضرور مجبور ہوگا, اور انٹرنیشنل کمیونٹی ضرور مجبور ہوگی کہ وہ کشمیریوں کا مسئلہ ریزالو کرا کے. اور انشاءاللہ ہمارا ایمان یہ ہے کہ کشمیری ریفرنڈم کے ذریعے, کشمیری اپنی ووٹ کی طاقت ذریعے پاکستان کے اندر شامل ہوں گے انشاءاللہ. بہت خوب. حاتم بھائی, جیسا کہ نزاکت صاحب نے فرمایا کہ پاکستان کا ایک بچہ, بوڑھا, جوان, یہ سب جو ہے وہ کشمیری عوام کے ساتھ ہیں, ٹھیک ہے, اور قائد اعظم محمد علی جناح نے بھی یہ فرمایا کہ پاکستان کی شارک ہے کشمیر. عالمی انسانی حقوق کی تنظیمیں کہاں پہ,
وہ جو اتنے حق کی آوازیں اٹھاتی ہیں اور انسانیت پہ ظلم کے اور انسان کے حقوق کی بات کرتے ہیں، وہ کدھر ہیں وہ سب؟ کیا انہیں یہ سب کچھ نظر نہیں آتا؟ جیسے کہ باقی ساری تنظیمیں وہاں پہ رہ کے یہ سارا کچھ یہ بتا بھی چکی ہیں کہ وہاں پہ ظلم ہو رہا ہے کشمیری عوام کے ساتھ. کہاں ہیں یہ لوگ؟ دیکھیے اتنا یہ کافی کشیدہ ہے معاملہ، کافی پیچیدہ ہو گیا ہے. سادہ سی بات یہ ہے، میں نے پہلے بھی عرض کیا، بریک میں بھی بات ہو رہی تھی، کہ ہم اب تک جو مسئلہ پیش کر پائے ہیں باہر، ایک تو اس کا مسئلہ ہے، اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. سفارتی سطح پر ایک سٹریٹ موقف ہونا چاہیے. میں نے پہلے عرض کیا کہ پاکستان کا جو اوریجنل موقف ہے وہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے قریب ہے اور جو اقوام متحدہ کے چارٹر کے بھی قریب ہے. ٹھیک ہے. اس لیے اگر اس موقف کی بات کی جائے تو بڑے آسانی کے ساتھ آپ پوری دنیا کو بتا سکتے ہیں. ایٹ لیسٹ یہ بات بڑی واضح طور پر بتا سکتے ہیں. اچھا، وہ معاملہ کیا ہے؟ ابھی ہم جب باہر دیکھتے ہیں، جب بھی مختلف افراد سے گفتگو ہوتی ہے، برسلز میں بھی کئی دفعہ بات ہوئی، انگلینڈ میں بھی آنا جانا ہوا، وہاں پر بھی بات ہوئی، کشمیر کو بین الاقوامی برادری یا دوسرے عام لوگ وہ ٹیریٹوریل ڈسپیوٹ سمجھتے ہیں. اچھا، علاقائی مسئلہ، یعنی دو ملکوں کے درمیان کوئی علاقائی مسئلہ ہے. ٹھیک ہے. یہی میں عرض کر رہا تھا کہ اس کو یہ علاقائی مسئلہ نہیں ہے، اسے اگر ایک قوم کا مسئلہ سمجھا جائے. جس دن میں نے یہی عرض کیا کہ مسئلہ کشمیر کی بجائے جب آپ یہ کہنا شروع کر دیں گے نا کہ کشمیری قوم کا مسئلہ ہے یہ، اور اس کشمیری قوم کے مسئلے کو کشمیری قوم سے ہی حل ہونا ہے، اس وقت یہ معاملہ حل ہو جائے گا. ایک تو یہ بات. دوسری بات یہ ہے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی کیوں نہیں کرتی؟ دیکھیے انٹرنیشنل کمیونٹی میں این جی اوز تو ہمیشہ آواز اٹھاتی ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ جو این جی اوز ہیں وہ سلامتی کونسل میں نہیں بیٹھتی. سلامتی کونسل میں مفادات بیٹھتے ہیں، اور ظاہر ہے جو سلامتی کونسل میں ممالک بیٹھے ہوئے ہیں ان کے مفادات ہیں، وہ ان کے لیے مارکیٹس ہیں. ہم جس دنیا میں رہتے ہیں، میں نے پہلے عرض کیا، وہاں پر یہ مفادات کی دنیا ہے. یہاں پر ایک سرمایہ داری نظام ہے، جس سرمایہ داری نظام کے تحت دنیا چل رہی ہے. اس کے تانے بانے ہر طرف جڑے ہوئے ہیں. آپ کی ایک چیز اس سے جڑی ہوئی ہوتی ہے. آپ سو جاتے ہیں، وہ جاگ رہا ہوتا ہے. ابھی دیکھیے نا، یہاں پر اس وقت آپ کے یہاں اسٹاک ایکسچینج کھلی ہے، اور کہیں کسی دنیا کے کسی خطے میں اس وقت اسٹاک ایکسچینج بند ہوئی ہے، اور جب آپ کے یہاں بند ہوگی تو کہیں اور کھل چکی ہوگی. یہ پورا کا پورا جو سرکل ہے یہ مسلسل چل رہا ہوتا ہے. آپ صبح سے لے کے شام تک جو کام کرتے ہیں یہ اصل میں اس نظام کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ اتنا آسان نہیں ہے. اس لیے اس کے لیے آپ کو اصولی موقف لے کے اور ہر طرف ہر سطح پر آپ کو یہ بتانا ہوگا کہ یہ مسئلہ وہاں پر یہ کچھ زمین کا مسئلہ نہیں ہے، یہ کھیتوں کا مسئلہ نہیں ہے، یہ کسی سمندری حدود کا مسئلہ نہیں ہے، یہ انسانوں کا مسئلہ ہے. وہاں کے انسان ہیں، اور وہ انسان جو سوچتے ہیں، دکھ محسوس کرتے ہیں، انہیں چوٹ لگتی ہے، وہ خواب دیکھتے ہیں، ان سے ان کے خواب چھین لیے گئے ہیں. ان کو ان کے خواب لوٹائے جائیں، ان سے ہی ان کی رائے پوچھی جائے، اور یہی اقوام متحدہ کہتی ہے. بالکل صحیح. تو میں انتہائی مشکور ہوں آپ تینوں مہمانوں کا کہ آپ تشریف لائے، اور بڑی خوبصورت گفتگو رہی. اور میں آپ کی بات کو ہی آگے بڑھاؤں گا کہ ہمیں ایک قوم بن کے رہنا. یہ قوم کا مسئلہ ہے. ہم اس قوم کے مسئلے کو، اس کو قوم کا مسئلہ سمجھیں گے تو یہ حل بھی ہو جائے گا. اور انشاءاللہ بہت جلد کشمیری عوام جو ہیں وہ اپنی مرضی اور اپنی رائے کے مطابق رہ رہے ہوں گے. پروگرام کا اختتام کریں گے ہم فرقان بابی کی خوبصورت آواز سے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے. آپ سے پھر ملاقات ہوگی. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد. جانے کب ہوں گے کم اس دنیا کے غم، جینے والوں پہ صدا بے جرم خطا ہوتے آئے ہیں ستم. جانے کب ہوں گے کم اس دنیا کے غم. کوئی آس نہیں، احساس نہیں، دریاب ملا کچھ پیاس نہیں.
ایک ہم ہی نہیں، جسے دیکھو یہاں